سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، ارشاد فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، یعنی شعبان بالکل آخری الفاظ ہیں کہ تمہارے اوپر عظمت والا برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا، تو اس مہینے نے سایہ کر دیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ سایہ کر لیا ہے، وہ حاوی ہو گیا ہمارے اوپر، سب طرف سے چھا گیا، تو یہ صفت تو بادلوں کی ہوتی ہے، اور پھر بادلوں سے پانی برستا ہے اور اس میں آدمی نہاتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ پورا مہینہ رحمتوں کے بادل چھا جاتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے رہتے ہیں وہ اس رحمتوں کی بارش میں نہاتے رہتے ہیں۔ تو اس ماہ مبارک کو فرمایا کہ عظمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ آیا۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں وہ مہینہ، یعنی اب اس مہینے کی تعریف بیان فرما رہے ہیں، جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ یہ عام مہینوں جیسا، بلکہ اس مہینے کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات آئے گی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ اور یہ 1000 مہینوں سے بہتر تو آپ پڑھتے ہیں نا، سورہ قدر پڑھ لیجئے 30ویں پارے میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرمایا اور ایک خوبی اس مہینے کی یہ ہے کہ اس مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے، کسی اور مہینے کے روزے فرض نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جس مہینے میں بھی روزے رکھو گے وہ نفل روزے ہوں گے، مگر اس مہینے کو ایک یہ خوبی اور یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ اس مہینے کے روزے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت پر فرض کیے، اور اس کی راتوں میں قیام، نماز پڑھنا، تطوع یعنی سنت، دن میں تو روزے فرض کر دیا، رات کو کیا کر دیا کہ رات کو پھر قیام کرنا یعنی رات میں کھڑے ہونا، یہ سنت اللہ رب العزت نے بنا دیا۔ جو اس میں نیکی کا کوئی کام کرے، اور پھر فرمایا دیکھو ایک خوبی اور ہے اس مہینے، عام مہینوں میں آپ کوئی ایک نیکی کرتے ہو تو کتنا اجر ملتا ہے؟ ایک نیکی کری تو کتنا اجر ملا؟ 10۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہو گیا۔ لیکن فرمایا کہ رمضان المبارک اور مہینوں سے جدا ہے، اس کی خوبیوں میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں نیکی کا کوئی کام کرے تو ایسا ہے جیسے کسی مہینے میں فرض ادا کیا، یعنی اگر کوئی نیک کام کرو، کوئی نفلی کام پڑھ لو، کوئی نفل اگر اس مہینے میں پڑھ لو یعنی رمضان المبارک میں، تو اس کا اتنا ثواب ہے کہ رمضان کے علاوہ جو فرض پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے اس مہینے میں وہ نفل ادا کرنا، وہ نیکی۔ ایک یہ خوبی بھی فرمایا اس مہینے کی، اور کہا ارشاد فرمایا کہ اور کیا جانتے ہو اس مہینے کے بعد؟ نفل تو اور دنوں میں پڑھے وہ نفل ہے، لیکن ان دنوں اگر کوئی نفل کام کیا تو اس کا کیا ثواب ملے گا؟ فرض کے برابر۔ لیکن اس مہینے میں جو فرض پڑے، فرمایا ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں جو تم فرض ادا کرو گے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا کیا۔ یہ بھی خوبی، یہ رمضان المبارک کی خوبی۔ پھر فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے۔ یہ پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں، شاید کہیں ملے کہ اللہ رب العزت نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، روزہ رکھنے والوں کے ساتھ ہے، حج کرنے والوں کے ساتھ ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے ساتھ ہے، دیگر نیکیاں کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یقیناً اس کی رحمت ہے، وہ اپنے ہر بندے کی شہرت سے بھی زیادہ قریب۔ لیکن اگر قرآن میں کہیں واضح لفظ یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے تو بس وہاں پر لفظ صبر ہوگا۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ جن کے ساتھ ہے وہ صابرین ہیں، جو درجہ صبر پر فائز ہیں، اللہ رب العزت ان کے ساتھ۔ اور ارشاد ہے نا ایک مقام پر قرآن کریم میں انما یوفی الصابرون، اللہ صابروں کو پورا پورا اجر عطا فرمائے، اور پورا پورا کہہ کر بھی ارشاد فرمائے بغیر حساب، اور اجر بھی ایسا ہوگا جس کا کوئی حساب ہی نہیں، اور جس کا کوئی حساب نہ ہو اس کو تو صرف اللہ ہی جانتا ہے یا اس کا حبیب۔ تو اس رمضان المبارک کو یہ بھی فرما دیا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صبر کا مہینہ۔